ان يحدث بكل ما سمع رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے لیے یہ جھوٹ کافی ہے کہ وہ ہر بات بیان کر دے جو اس نے سنی ہو۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ حاضرین، جیسے آپ جانتے ہیں الحمدللہ کل آپ کے سامنے 4 چیزوں میں سے 2 چیزیں بیان کی گئیں مرد اور عورت کی نماز کے تفریق کے سلسلے میں۔ الحمدللہ آپ جانتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہاتھ کہاں تک اٹھائیں گی، اور دوسری چیز یہ کہ ہاتھ سجدے کی حالت۔ 2 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ تیسری بات جو میں نے آپ کے سامنے کہی تھی وہ یہ کہ ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں عورت ہاتھ کہاں باندھے گی، عورت ہاتھ کہاں باندھے گی۔ تو ہمارے مسلمان ساتھی کہتے ہیں عورت کے لیے سینے پر ہاتھ باندھنا ہے اور مرد کے لیے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے۔ اس کی دلیل کیا بھی ہے؟ سب سے پہلے ایک عالم کا قول انہوں نے نقل کیا ہے، مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، کیا لکھا ہے انہوں نے؟ تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عورت ہاتھ سینے پر باندھے گی۔ ایک دوسری بات وہ حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ کو رکھا اور ان دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھا۔ اس حدیث کو لا کر کے یہاں پیش کرتے ہیں، اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے عورت بھی ہاتھ سینے پر باندھے گی۔ بھائی اللہ کے بندوں، ہم کہتے یہی ہیں عورت مرد سارے لوگوں کو سینے پر ہی ہاتھ باندھنا چاہیے۔ یہاں پر عورت کے لیے خاص اور مرد کے لیے خاص نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریق کر کے نہیں بتایا ہے، سارے لوگوں کے لیے ایک ہی جگہ پر ہاتھ باندھنا ہے اور وہ ہے سینے کا مقام۔ تو یہ تیسری چیز، بلکہ اس کے اندر کوئی حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے کوئی دلیل بھی نہیں ہے، اور ہماری زبان میں اگر کہا جائے کوئی دم نہیں ہے اس بات کے اندر، کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ عبدالحی لکھنوی نے کہا ہے وہ کوئی نبی نہیں ہے کہ ان کی ہر بات کو تسلیم کر لیا جائے۔ آخری بات ہے، اس بات کے بعد کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے مجھے پیش کرنی۔ آخری بات یہ ہے، جلسے کے اندر یعنی ہم جب بیٹھتے ہیں آخری تشہد میں، اس تشہد کے اندر عورت الگ بیٹھے گی اور مرد الگ بیٹھے گا۔ عورت جو ہے اپنے دونوں پیروں کو پھیلا کر کے بیٹھے گی اور اپنے پوری چیزوں کو زمین سے چپٹا کر کے بیٹھے گی۔ اس کے مقابلے میں مرد جو ہے ایک پیر کو کھڑا رکھے گا اور دوسرے پیر کو جو ہے سلا کے رکھے گا۔ ایسا مرد کے بارے میں اور عورت کے بارے میں اس طریقے سے۔ دلیل کیا بھی ہے اس کے لیے کہ عورت جو ہے اپنی پوری چیزوں کو زمین پر چپکا کے رکھے گی؟ دلیل یہ دیتے ہیں امام ابو زید قیروانی مالکی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو زید قیروانی مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عورت نماز کی حیت اور کیفیت میں مرد کی طرح ہی ہے، لیکن صرف بیٹھنے کے اندر عورت مرد سے الگ ہے۔ دیکھیے جب ان کو ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کو پکڑ لیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کی ایک بات کو لے کر کے کہتے ہیں عورت مرد سے الگ طریقہ استعمال کرے گی بیٹھنے کے اندر۔ بہرحال یہ 4 چیزیں ہیں، میں تو چیلنج کے ساتھ بولتا ہوں ان چاروں چیزوں میں مرد اور عورت کی نماز کی تفریق کے سلسلے میں ایک بھی دلیل نہیں ہے، نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، نہ امام مالک سے ہے، نہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور نہ ہی امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ علیہ مجمعین، کسی بھی امام سے ثابت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بتایا، اب جائیے پوچھیے، الحمدللہ کھلی چھوٹ ہے، جا کر کے پوچھیں، آپ بڑے بڑے علماء سے پوچھ لیں، ایک دلیل پیش کریں، ایک دلیل پیش کریں جس میں عورت اور مرد کی نماز دونوں کے اندر تفریق موجود ہو۔ الٹا ہم پر کچھ الزامات ہیں، یہاں تک تو بات صاف ہو گئی، اس میں ایک بات بھی قوی نہیں ہے، ایک بات بھی صحیح نہیں ہے، ہم پر چند الزامات۔ ہم کہتے ہیں عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، کیا کوئی فرق نہیں ہے نا؟ ذرا غور سے سنیں اس کی بات۔ وہ لوگ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں اگر عورت اور مرد کی نماز میں فرق نہیں ہے تو پھر عورتوں کو الگ مسجد بنانی چاہیے جس طریقے سے مردوں کی مسجد الگ ہے، اس لیے کہ فرق نہیں ہے نا۔ مردوں کے لیے جیسے مسجد بنائی جاتی ہے اس طریقے سے عورتوں کے لیے بھی مسجد بنائی جائے، ایک چیز۔ دوسری چیز، جیسے مرد امامت کرا سکتا ہے ویسے عورت بھی امامت کرا سکے، اس لیے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسری چیز یاد رکھیں ان چیزوں کو، جب آدمی صحیح جواب نہیں دے سکتا ہے تو اسلام کو دیکھے بغیر آدمی اتنا زیادہ گر جاتا ہے اسلام کی نظر میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر آدمی حملہ کرتا ہے۔ ذرا غور سے دیکھیں یہ لوگ کیا بتائے ہیں، اگر اہل حدیث یہ کہتے ہیں عورت اور مرد کی نماز میں فرق نہیں ہے تو پھر اہل حدیثوں کو یہ کرنا چاہیے کہ عورتوں کی الگ مسجد بنائیں، عورتوں کو اذان دینے کے لیے مقرر کرے، عورتوں کو امامت کروانے کے لیے مقرر کرے، عورت خود خطیب ہو، عورت خود جمعہ کا خطبہ دے۔ اسی طریقے سے عورت بغیر
ٹوپی پہنے کے، اس لیے کہ دونوں میں فرق نہیں ہے نا. تو جس طریقے سے ننگے سر آدمی نماز پڑھتا ہے اسی طریقے سے عورت بھی ننگے سر نماز پڑھے، اور عورت پر جمعہ کو آنا فرض ہو جائے، عورت پر جماعت کو آنا فرض ہو جائے. یہاں تمام اہل حدیث عورت اور مرد میں فرق کرتے ہیں. سوال سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ ان تمام مقامات پر اہل حدیث عورت اور مرد کی نماز میں فرق کرتے ہیں، لیکن ہاتھ باندھنے میں، سجدہ کرنے میں، جلسے استراحت میں فرق محسوس نہیں کرتے ہیں. آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟ جی اسے غور سے سنیں، غور سے سنیں اس بات کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ اٹیک ہے. یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ یہ جو ہے اٹیک ہے، آپ پہ حملہ ہے. جب آدمی اپنی بات کو منوانے پر آتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے. اسی لیے میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی، کفا بالمرء کذبا، آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے جو سنے اس کو بیان کر دے. جو بھی سنتا ہے اس کو بیان کر دے تو آدمی جھوٹا ہے. جو سنتا ہے اس کی تحقیق کرے، تحقیق کرنے کے بعد بیان کرے، تبھی آدمی کی سچائی کا ثبوت ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں ثابت ہیں. آپ نے عورت کے لیے مسجد، دوسری مسجد تو دور کی بات ہے، آپ نے یہ کہا ہے عورت مرد کے ساتھ، مرد کے پیچھے، بلکہ مرد کے بعد میں بچوں کی صف ہے، بچوں کی صف کے بعد عورت کی صف ہے. اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. مسجد بنوانا عورت کے لیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. پہلی بات. دوسری چیز، عورت کو اذان دینے کے لیے کہیے. انہوں نے کہا اگر آپ عورت اور مرد میں فرق نہیں کرتے ہیں تو جس طریقے سے مرد اذان دیتا ہے اس طریقے سے عورت کو اذان دینے کے لیے بولیے. ارے اللہ کے بندے، آپ کو اتنی سی عقل نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر امام غلطی کرتا ہے، اذان تو دور کی بات ہے، عورت زبان سے سبحان اللہ نہیں بول سکتی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات آپ کو؟ عورت زبان سے سبحان اللہ نہیں بول سکتی، تم عورت کو اذان دینے کے لیے کہہ رہے ہو. اتنا گر گئے ہو آپ، یعنی آپ جیتنے کے لیے، باتوں میں ثابت کرنے کے لیے اتنی دور تک آپ نے قدم اٹھا لیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کر رہے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو اذان دینے کا حکم دیتے. جی ایک اور آگے چلے. جس طریقے سے مرد امامت کرتا ہے ویسے عورت کو بھی امامت کرنے کے لیے بولنا چاہیے تھا، اس لیے کہ فرق نہیں ہے نا. ہم بولتے ہیں فرق نہیں، بولے تو وہ الٹا ہم پہ الزام لگا رہے کہ یہاں پر کرنا چاہیے تھا. صحیح احادیث سے کہیں بھی ثابت نہیں کہ کوئی بھی عورت کسی مرد کی امامت نہیں کر سکتی. کوئی بھی عورت کسی بھی مرد کی امامت نہیں کر سکتی، چاہے وہ فرانس میں کر لے، چاہے وہ کہیں اور کر کے پیپروں کے اندر اپنا نام دے لے، کوئی عورت نہیں کر سکتی ہے. جہاں تک تعلق ہے عورت کی امامت کا، امامت میں عورت عورتوں کی امامت کر سکتی ہے، اور وہ بھی صرف درمیان میں کھڑے ہو کر، مرد کی طرح آگے نکل کر امامت نہیں کر سکتی. اگر آپ کہتے ہیں کہ عورت کو آگے نکل کر امامت کرنا چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر آپ اٹیک کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ انگلی اٹھا رہے ہیں. اور آگے چلیں. انہوں نے بہت سارے اعتراضات ہیں، ایک اعتراض کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مرد کے لیے ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے. مرد کے لیے ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے، اور مرد اپنا پیجامہ یا اپنا کپڑا جو ہے گھٹنے سے نیچے رکھ سکتا ہے. گھٹنا، ٹخنا نہیں، ٹخنے کا لفظ نہیں، گھٹنے سے نیچے. سمجھ میں آ رہا؟ اس کو گھٹنا بولتے ہیں. گھٹنے سے نیچے رکھ سکتا ہے. تو انہوں نے کہا ہے عورتوں کو بھی کہو کہ عورتیں ایسی نماز پڑھیں. فرق نہیں ہے نا؟ فرق نہیں ہے نا. ابھی اگر آپ کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق نہیں ہے تو پھر عورت کو حکم دو کہ عورت بغیر کپڑا ڈالے کے، بغیر دوپٹہ اوڑھے کے، بغیر خیمار کے، اوڑھنی کے، بغیر اوڑھنی کے، اور جو ہے پیجامہ ذرا اوپر چڑھا کر کے نماز پڑھے. یہاں پر تو اہل حدیث فرق کرتے ہیں، لیکن ہاتھ باندھنے میں اور اسی طریقے سے سجدہ کرنے میں اور جلسے استراحت میں فرق نہیں کرتے ہیں. دیکھیے کتنا بڑا الزام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے نہیں ہوتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں عورت یہاں پر دوپٹہ پہن کر نماز پڑھے گی، لیکن مرد کے لیے ایسی بات نہیں ہے. مرد بغیر ٹوپی کے بھی نماز پڑھ لے تو مرد کی نماز ہو جاتی. رہی بات ٹخنے سے نیچے یا گھٹنے سے نیچے اور ٹخنے سے اوپر پہننے کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے کہا ہے کہ مرد گھٹنے سے نیچے اور ٹخنے کے اوپر پہن سکتا ہے، اس لیے پہن رہا ہے. عورت کے سلسلے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، عورت کہاں تک پہنے گی نماز کے اندر؟ جی ٹخنوں کے نیچے کتنی دور تک؟ جی ایک بالش تک. اسے یاد رکھیں، ایک بالش تک. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. عورت یہاں سے لے کر کے پورے بالوں کے ساتھ پیروں کے قدموں کی انگلیوں تک کو چھپائے گی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت اور مرد کے اندر تمیز بتائی ہے وہاں ہم بھی تمیز کریں گے.
جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت اور مرد کی نماز میں تمیز نہیں بتائی ہے وہاں ہم تمیز نہیں کریں گے. جو آدمی تمیز کرتا ہے اور اس کے پاس دلیل نہیں ہے اس آدمی کو کیا کہیں گے؟ یہاں سے جو آدمی تمیز کرتا اور کہتا ہے عورت کی نماز الگ ہے مرد کی نماز الگ ہے, اس کے پاس دلیل نہیں ہے, اسے کیا بولیں گے؟ جی چلیے, ادھر سے کوئی صحیح پختہ جواب نہیں آ رہا ہے, بیچ والے جی. اس سے پہلے ایک بات سن لیں میری آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس کے بیچ میں سوال کرتے تھے صحابہ کرام سے, بار بار بولتا ہوں اسی لیے سوال کر رہا ہوں, ورنہ آپ کو ہنسانا یا آپ کے اندر کوئی دوسری دلچسپی پیدا کرنا میرا مقصود نہیں ہے. بتائیے, جو آدمی عورت اور مرد کی نماز میں فرق کرتا ہے اور اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے, اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے, اس آدمی کو کیا کہیں گے؟ شرک کر رہا ہے. اچھا, آپ کیا بتاتے ہیں؟ ذرا بولیے. ہماری ماں اور بہنوں کا مسئلہ ہے, گھر جائیں گے نماز پڑھ رہی ہوگی کوئی, کسی کی بیٹی, کسی کی ماں, کسی کی بیوی اور کسی کی بہن, اور اس کے نماز پڑھنے کا طریقہ اگر الگ رہا اور آپ اسے سمجھانا چاہتے ہیں, خاندان میں ہوں گے بہت سارے لوگ جو الگ الگ طریقے سے نماز پڑھتے ہیں, آپ انہیں سمجھانا چاہتے ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ نہیں سمجھائیں گے آپ گنہگار ہوں گے. تو کیا سمجھائیں گے آپ؟ کیسے سمجھائیں گے آپ اس کو؟ تو وہ آدمی جو فرق کر کے بتاتا ہے کہ مرد کی نماز الگ ہے عورت کی نماز الگ ہے, اسے کیا بولیں گے؟ جی ہاں, مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے. جاہل بولیں گے. اچھا, جاہل بولیں گے, وہ آدمی جاہل ہے. چلیے, کوئی تو ایک لفظ استعمال کیا آپ نے, جاہل بولیں گے اس کو. چلیے میں بتاتا ہوں, جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات نہیں کہی ہے, اگر اس کو کوئی آدمی اپنی طرف سے بولتا ہے دین کے اندر, اب کیا بولیں گے اس کو؟ بدعتی بولیں گے. کیا بولیں گے اس کو؟ بدعتی. دین کے اندر جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی ہے اس چیز کو اگر داخل کر کے کوئی آدمی پیش کرتا ہے وہ آدمی کیا ہے؟ بدعتی ہے, بہت بڑا گنہگار ہے. اس لیے ہماری ساری وہ بہنیں اور ساری مائیں ان کو سمجھائیے, نماز پڑھنے کا جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے بتایا ہے ہو بہو وہی طریقہ عورت کے لیے بھی ہے. رہے بات کپڑوں کے اندر, امامت کے اندر, یہ ساری باتیں نماز سے باہر ہیں. اللہ کے لیے یہ ساری باتیں نماز سے باہر ہیں. ان تمام چیزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کر کے بتایا ہے, اس لیے ہم بھی یہاں پر فرق کریں گے. جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق نہیں کیا ہے وہاں ہم بھی انشاءاللہ فرق نہیں کریں گے. اللہ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ میری بساط علم تھی, اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری باتوں کو سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.